السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل سٹ ناولس پوائنٹ. ایک تیری آرزو آخری قسط. کومل شاہ زیب کے متعلق ماں جی کی کہی ہوئی باتوں کو سوچ رہی تھی. تاروں بھری رات اور سبک روی سے چلتی ٹھنڈی ہوا نے اس کے اعصاب کو گہرا سکون عطا کیا تھا. وہ ابھی وہیں بیٹھی شاہ زیب کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک اس کی جیپ کے ٹائر گیٹ کے اس پار چرچرائے اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہاں وہ ایک سیدھی سادی سی دیہاتی لڑکی کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹتا ہوا اس کے قریب سے گزر کر اپنے علیحدہ کمرے کی طرف بڑھ گیا. لڑکی شور مچا رہی تھی. وہ بھی حیران نگاہوں سے یہ ماجرا دیکھ رہی تھی کہ کچھ ہی لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر خاتون سینہ پیٹتی حویلی کے کھلے دروازے سے اندر چلی آئی. چودھرانی صاحبہ، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، میری بچی کو چودھری کے ظلم سے بچا لیں. اسی ہفتے اس کا نکاح ہے. میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. عورت دیہاتی ضرور تھی مگر اپنے لب و لہجے سے پڑھی لکھی معلوم ہو رہی تھی. تبھی اس نے پوچھا تھا، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہے جی. میرا شوہر معذور ہے، ٹھیکے پر زمین لے کر کسی سے کٹائی کرواتا ہے. چند ماہ قبل اس نے چودھری سے قرضہ لیا تھا. فصل میں نقصان ہو گیا تو قرضہ ادا نہیں کر سکا. اس بار پھر فصل اچھی نہیں ہوئی. 4 بیٹیاں ہیں میری. میں نے کہا تھا کہ اپنے خاوند سے کہ پہلے بیٹی کا فرض ادا کر دیتے ہیں، چودھری کا قرض بعد میں دے دیں گے، مگر چودھری صاحب نے مہلت دینے کے بجائے میرے خاوند سے جھگڑا کر لیا اور میری بیٹی کو زبردستی اٹھا کر لے آئے ہیں. آپ انہیں سمجھاؤ نا چودھرانی جی، اللہ آپ کا بھلا کرے گا. وہ عورت گھبرانے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی. تب جانے کیسے ہمت کر کے وہ شاہ زیب کے کمرے کی طرف بڑھی تھی. دروازہ لاکڈ نہیں تھا. شاید نہیں، یقیناً اسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ کوئی اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا. اندر کمرے میں اس پر حیوانیت طاری تھی. شاہ زیب! پہلی بار اسے غصے میں پکارتے ہوئے اس کا روم روم لرزا تھا. جواباً اس نے لڑکی سے توجہ ہٹاتے ہوئے خاصی ناگوار حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا. وہ آگے بڑھی تھی اور اپنی تمام تر بزدلی کے باوجود زندگی میں پہلی بار اس مضبوط ڈیل ڈول والے شخص کے سامنے کھڑی ہو کر للکارا. لڑکی ممنون نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی جلدی سے اپنی ماں کی طرف لپک آئی تھی. بس کریں، اب بہت بددعائیں سمیٹ لیں آپ نے لوگوں کی، بہت گناہ کما لیے، اب اور نہیں. اس کا لب و لہجہ کافی سخت تھا. اونچی آواز میں بولتے ہوئے اس نے کہا تو شاہ زیب کا سارا غصہ ہرن ہو گیا. اسے کومل کی اس درجہ جرات پر حیرانی ہو رہی تھی. ادھیڑ عمر خاتون کومل کو دعائیں دیتی اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئیں تو وہ اس سے الجھ پڑا. یہ کیا بدتمیزی تھی کومل؟ میں اپنے ماتحت کسی بھی فرد کی ایسی حرکت برداشت نہیں کرتا. نہیں کرتے ہوں گے مگر آپ بھول رہے ہیں کہ کومل آپ کی ماتحت یا کوئی ملازمہ نہیں، آپ کی بیوی ہے. اچھا؟ اس کے لبوں پر زہر خند ہنسی بکھری تھی. بہت ہو گیا شاہ زیب یزدانی، بہت ظلم کر لیا آپ نے. اب انسان بن جائیں نہیں تو پچھتائیں گے. وہ اس کے الفاظ پر ہنسا تھا. اچھا، کیا کر لو گی تم؟ بہت کچھ کر سکتی ہوں میں. آپ کو عدالت میں بھی گھسیٹ سکتی ہوں. اس کا دل جل رہا تھا. وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا تھا. بہت خوب. تمہاری معصومیت کا بھی جواب نہیں ہے. شاید تم نہیں جانتی، اس ملک میں جو جتنا با اختیار ہے اتنا ہی آزاد ہے. یہ جیل یا عدالتیں، جزا و سزا کا چکر، یہ سب غریب اور بے کس لوگوں کے لیے بنائے گئے جال ہیں. تمہیں یقین نہیں تو جاؤ اور جا کر ابھی کسی تھانے میں میرے خلاف کوئی بھی رپورٹ درج کراؤ اور آ کر دیکھ لو. کارروائی ہو جائے تو کہنا. کتنا غرور تھا اس کے لہجے میں. کومل جواب میں ایک حرف نہیں کہہ پائی تھی. آپ کا علم بہت محدود ہے مس. اس گاؤں کے لوگوں کو جتنا سادہ آپ سمجھتی ہیں یہ لوگ اتنے معصوم ہرگز نہیں ہیں. پورے 50,000 کا نقصان کروا دیا آج آپ نے میرا. عین اس کی پسند کے سراپے میں ڈھلا وہ دھیمے لہجے میں اس سے گلہ کر رہا تھا جب وہ بولی، عزت غریب کی ہو یا امیر کی کبھی پیسوں میں خریدی نہیں جا سکتی. وہ پھر اس کے الفاظ پر ہنسا تھا. خریدی جاتی ہے، دن رات عزتوں کے سودے ہوتے ہیں. ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوں گے. میں باعزت شریف لوگوں کی بات کر رہی ہوں. شریف کوئی نہیں ہے آج کل. کبھی اس اونچی حویلی کی 4 دیواری سے باہر نکلو تو پتہ چلے کہ دنیا کے رنگ ڈھنگ کیا ہیں.
بہرحال میں آئندہ حویلی میں آپ کو ایسا کوئی بھی گھٹیا قدم اٹھانے کا موقع نہیں دوں گی، اس نے حتمی انداز اپناتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں وہ خاصی توجہ سے گہری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے عین اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اپنی قسم واپس لے لو، میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ سب چھوڑ دوں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، قطعی دو ٹوک انداز میں کہتی وہ اگلے ہی پل اس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ تاہم اس کے پیچھے سے شہزیب کے زور سے دیوار پر مکہ مارنے کی آواز ضرور سنائی دے گئی تھی۔ وقت بدلا تھا تو اس کی سوچ میں بھی قدرے تبدیلی آ گئی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں میں ہمہ وقت محصور رہ کر وہ بیزاری محسوس کرنے لگی تھی، لہٰذا اس نے گاؤں کے 2-4 صاف ستھرے گھروں میں آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ شہزیب یزدانی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے گاؤں کے غریب لوگ اسے سلام کرنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ جب وہ ان میں گھل مل کر ان کے دکھ اور مسائل حل کرنے لگی تو ان سیدھے سادے لوگوں میں اس کا مزید مرتبہ بڑھ گیا۔ اب لوگ جبراً اس کا احترام کرنے کی بجائے دل سے اس کی عزت کرتے تھے۔ شہزیب کبھی وقت بے وقت گھر آتا تو وہ آس پڑوس کی کئی لڑکیوں میں گھری بیٹھی ہوتی۔ اس نے حویلی کے صحن میں ہی جیسے بچوں کے لیے چھوٹا سا اسکول بھی قائم کر لیا تھا۔ درجنوں بچے میلے کچیلے حلیے میں چھوٹے سے سپارے کو سینے سے لگائے اس کے پاس پڑھنے چلے آتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ مصروف رہ کر وہ بہت خوش دکھائی دیتی تھی۔ بچوں کو دینی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی اخلاقی تربیت بھی کر رہی تھی۔ کیسے بولنا، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، صاف ستھرے رہنے کے کیا فوائد ہیں، سب سکھا بتا رہی تھی۔ شہزیب اب اگر کسی بات پر اس سے جھگڑتا بھی تو وہ خاموش رہتی تھی، جیسے اسے اس سے اور اس کے کسی فرمان سے کوئی سروکار ہی نہ ہو، اور یہی بات اسے چڑھاتی تھی، لہٰذا وہ وجہ بے وجہ اس سے جھگڑا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اس روز حویلی میں بیٹھے بیٹھے ہی پھر اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ کومل کچن میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مردان خانے سے بلند ہوتی آوازوں پر وہ گھبرا کر کچن سے باہر نکلی تو شہزیب کو نہایت اشتعال میں بیڈ روم کی طرف بڑھتے پایا۔ تب وہ فوراً اس کی طرف لپکی تھی۔ کومل، میری پسٹل کہاں ہے؟ شدید اشتعال کے عالم میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جب وہ بولی، مجھے نہیں پتا، بات کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، تم ہٹو سائڈ پر۔ اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں شہزیب، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ بکواس بند کرو۔ الماری میں سلیقے سے طے کیے ہوئے کپڑوں کو نوچ نوچ کر باہر پھینکتے ہوئے وہ گالیاں بک رہا تھا جب وہ بھاگ کر مردان خانے کی طرف بڑھ گئی، جہاں کچھ لوگ جمع ہوئے شہزیب کے خلاف بول رہے تھے۔ تب وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کا واسطہ ہے آپ سب کو، ابھی یہاں سے چلے جائیں پلیز۔ کیوں چلے جائیں؟ وہ اکیلا مرد ہے، ہم سب نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں کیا؟ آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا، ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی زمین یا پانی کا جھگڑا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ شدید بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ شہزیب اگر برا تھا تو کم وہ لوگ بھی نہیں تھے۔ اسے پسٹل مل گیا تھا۔ کومل کو اس لمحے اپنے ہاتھ پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ ایک دم سے معاف ہو گیا تھا۔ شہزیب نے پہلا فائر کیا مگر اس کا وار خالی گیا تھا۔ تاہم اس کی مخالف پارٹی کا وار خالی نہیں گیا تھا۔ شہزیب کے نام پر بندوق سے نکلنے والی گولی کومل نے جیسے اپنے وجود پر کھائی تھی، صرف وہی جانتی تھی۔ شہزیب نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیلنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس سے لپٹ گئی۔ نتیجتاً اس کے وجود میں گھسنے والی گولی کومل کا بازو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھایا تھا۔ نازک جان کے باعث اپنے بازو پر لگنے والے گھاؤ کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے وہ شہزیب یزدانی کے بازو میں ہی جھول گئی تھی۔ جانے کتنی دیر بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گھریلو ملازمہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تب انجانے خدشوں سے خوفزدہ ہو کر اپنی تکلیف سے بے نیاز اس نے آنکھوں کے اشارے سے ملازمہ کو قریب بلا کر پوچھا تھا، چودھری صاحب کہاں ہیں؟ شہر گئے ہیں جی، ڈاکٹر صاحب کو واپس چھوڑنے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ سب ٹھیک تو ہے نا رشیدہ؟ جانے اسے کون سا ڈر پریشان کر رہا تھا۔ شاید وہ پھر سے بے آسرا ہو کر اپنے اصل کی طرف واپس پلٹنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں جی، اور تو سب ٹھیک ہے، جب آپ کو گولی لگی تھی تب چودھری صاحب کا حال دیکھنے والا تھا۔ تمہیں غلط پتہ ہے رشیدہ،
نہیں چودرانی صاحبہ، آپ چودھری صاحب کو نہیں جانتی، مگر میں انہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ ان کا دل بہت اچھا ہے۔ آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ اسے اس لمحے اپنی ملازمہ سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا، تبھی دوستانہ انداز میں بولی تو ملازمہ نے اس سے کہا، آپ پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کی عقل کے سامنے تو میرا دماغ کچھ بھی نہیں، مگر پھر بھی میں آپ سے بہتر جانتی ہوں کہ اگر کوئی انسان برا ہو تو اس کی برائی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے بی بی جی کہ اگر آپ کسی کو غلط سمجھتے ہیں تو بجائے اس سے نفرت کرنے کے یا اس سے اس کی برائی کا طعنہ دینے کے، آپ اپنی اچھائی سے اسے بھلائی کی طرف مائل کرو۔ آپ کا پیار، آپ کی توجہ، آپ کی تھوڑی سی محنت کسی بھی برے سے برے انسان کو اچھا بنانے کے کام آ سکتی ہے۔ اور ذرا سوچئے بی بی جی، کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے کہ آپ کی محبت کسی برے سے انسان سے اس کی برائی چھڑوا کر اسے اچھا اور نیک بنا دے؟ وہ اسے جو بات سمجھانا چاہ رہی تھی وہ بات کومل بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی، تبھی بازو سے اٹھتی درد کی ٹیس کو ضبط کرتے ہوئے بولی تھی، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ساری بات تو دل کی ہے رشیدہ۔ انسان کا دل ہی مر جائے تو اسے کہاں کسی کی اچھائی برائی سے سروکار ہوتا ہے۔ رشیدہ ابھی کچھ اور کہتی، مگر اسی لمحے شاہزیب واپس آ گیا تو وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تب وہ اس کی طرف بڑھا تھا، طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، پھر کیوں دخل دیا میرے ذاتی معاملے میں؟ وہ آپ کا ذاتی معاملہ نہیں تھا۔ روبرو جواب دیتے ہوئے اس نے ذرا سا رخ پھیرا تو شاہزیب اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سوری کومل، مگر آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ ٹھیک ہے، آئندہ اگر آپ بھی یوں گھر میں کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے تو میں بھی درمیان میں نہیں آؤں گی۔ اس کے حد درجہ نرم لہجے کے جواب میں وہ پھر بولی تو شاہزیب اسے گہری نگاہ سے دیکھتا سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ میں نے کہا نا، تم اپنی قسم واپس لے لو، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اب اس کے لہجے اور نگاہ میں شوق کا ایک عالم آباد تھا، مگر وہ پگھل کر موم نہیں ہوئی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا میں ساری زندگی یوں ہی ترستا رہوں گا؟ ایسا کب تک چلے گا کومل؟ میں مر جاؤں گا۔ وہ ٹوٹ رہا تھا، مگر کومل نے قطعی بے نیازی سے کام لیتے ہوئے آہستہ سے کروٹ بدل کر پلکیں موند لیں۔ آنے والے دنوں میں اس نے شاہزیب کو بہت بدلتے دیکھا۔ اس پتھر سے سر پھوڑتے پھوڑتے شاید وہ خود بھی پتھر کا ہو رہا تھا۔ اب اسے کومل کی بے اتنائی یا مصروفیات سے کوئی سروکار نہیں رہا تھا۔ ہمہ وقت اپنے ہی جھمیلوں میں مصروف ہو کر ہر ممکن حد تک اس کی ذات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اس روز کومل نے پورے ایک ہفتے کے بعد اسے غور سے دیکھا تھا۔ سلیقے سے کٹے ہوئے سر کے بالوں اور تازہ شیمپو کے ساتھ وہ اتنا دلکش دکھائی دے رہا تھا کہ کومل چاہ کر بھی خود کو اس کی طرف دیکھنے سے نہیں روک پائی تھی۔ وہ شخص جو اس کے لیے کہر ڈھاتا پھرتا تھا، اب کسی بچے کی طرح خود اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ روزانہ اس کے بازو کی پٹی وہ خود تبدیل کرتا تھا، اسے خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، دودھ پلاتا۔ وہ منع کرتی رہ جاتی، مگر وہ اس کے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ انہی دنوں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ پچھلے 2.5 سال میں اس نے جھوٹے سے بھی پلٹ کر اپنے میکے والوں کی خبر نہیں لی تھی، تاہم اپنے والد کی وفات کا سن کر وہ پگھلی تھی۔ اس مرحلے پر بھی شاہزیب نے اس سے بھرپور تعاون کیا تھا۔ وہ خود اسے اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ لے کر شہر آیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اس کی خود ساختہ نفرت اور گریز کے باوجود وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ اس سے بھی مانوس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ دل کے زخموں پر رفتہ رفتہ کھرن آنا شروع ہو گیا تھا۔ نفیسہ بیگم کے سینے سے لگ کر ڈھیر سارا روتے ہی اس کے دل سے وہ غبار بھی نکل گیا تھا جو پچھلے 2.5 سال سے اس کے دل میں جمع بیٹھا تھا۔ شاہزیب کی محبت کی وجہ سے ہی اس کے میکے میں اس کا سر بلند ہوا تھا، گو کہ اب بھی کسی نہ کسی بات پر وہ غصے سے تپ جاتا تھا، مگر اب اسے اپنے غصے پر کنٹرول پانا آ گیا تھا۔ کومل کا دل جیتنے کے لیے لوگوں سے اس کے جھگڑوں میں بھی کمی آ گئی تھی۔ اب وہ گھر بھی جلدی آنے لگا تھا۔ کومل محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اسے اس کی محبت پر ہنسی آتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ اس کی نگاہ میں مقام پاتا جا رہا تھا۔
اسے اب اس کا اپنے آگے پیچھے پھرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ صاف ستھرے ڈیسنٹ حلیے میں سلیقے سے بات کرتا وہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ کومل بے مقصد ہی ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ اگلے چند دنوں میں شاید اس کی خوشی کے لیے اس نے گاؤں میں اپنے حصے کی زمین فروخت کر کے شہر میں اپنا الگ بزنس شروع کر دیا۔ روزانہ شہر سے گاؤں اور گاؤں سے شہر جانے کی مشقت اسے بہت بری طرح تھکا دیتی تھی، لہٰذا کاروبار سیٹ ہوتے ہی اس نے خوبصورت بنگلہ تعمیر کروا کر کومل کو بھی وہیں بلوا لیا تھا۔ کہانی اب الٹ ہو گئی تھی۔ پچھلے 2.5 سالوں میں ہر ممکن طریقے سے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے والا شخص شہر آ کر اچانک بدل گیا تھا۔ سامیہ نے ایک بار اس سے کہا تھا، شاہزیب اچھا لڑکا ہے کومل، کھو جانے والی محبت کی دکھ میں اس کا دل بے آباد نہ کرنا، کیونکہ بے آباد دل ہوں یا گھر اگر خالی پڑے رہیں تو وہاں آسیب کا بسیرا ہو جایا کرتا ہے۔ سامیہ نے صحیح کہا تھا۔ شاہزیب یزدانی کا دل بھی آسیب زدہ ہو گیا تھا۔ انسان خواہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کی تنہائی اور اکیلا پن اسے کمزور کر دیتا ہے۔ وہ بھی اپنے تنہائی سے لڑتے لڑتے کمزور ہو گیا تھا، لہٰذا جیسے ہی ہانیہ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہانیہ اس کے بزنس پارٹنر کی اکلوتی بہن تھی، جس کا صرف ظاہری حسن ہی قابل ستائش نہیں تھا بلکہ وہ باطنی طور پر بھی اپنی مثال آپ تھی۔ ماں جی کے بعد دوسری عورت تھی کہ جس کا پیار خالص تھا۔ اپنے دوست کی معرفت اسے ہانیہ کی ناکام ازدواجی زندگی کا پتہ چلا تھا۔ چند ماہ قبل ہی اس نے اپنے شکی شوہر سے ڈائیورس لے کر آزادی کا سانس لیا تھا۔ فطرتاً وہ زندہ دل اور حساس لڑکی تھی۔ شاہزیب کی طرح اسے بھی پوری کائنات میں صرف ایک ایسے مخلص شخص کی تلاش تھی جسے پا کر وہ اپنا ہر دکھ بھول جاتی، جو اسے اندر سے سمجھ سکتا، اور بے شک یہاں زیب ایسا ہی شخص تھا۔ اسے بھی ہانیہ کی اپنائیت اور اپنے لیے فکرمندی اچھی لگتی تھی۔ ہانیہ کے زندگی میں آنے کے بعد کومل کی بے انتہا اعتنائیوں پر کڑھنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ کومل ان دونوں کے متعلق سے زیادہ دیر تک بے خبر نہیں رہ سکی تھی۔ پہلی بار جب اس پر شاہزیب کی بے نیازی کی اصل وجہ کھلی تو وہ اس سے الجھ پڑی تھی۔ اس سے برداشت ہی نہیں ہوا تھا کہ کل تک اس کے ناز اٹھانے والا وہ شخص اب اسے پسے پشت ڈال کر کسی اور کے ساتھ خوش ہے۔ اس کا دل جلا تھا اور بہت بری طرح جلا تھا۔ اس وقت اس نے شاہزیب سے فوری طور پر علیحدگی کا قطعی جذباتی فیصلہ کرتے ہوئے اسے بھی اپنے دل میں لگی آگ کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس روز پھر شاہزیب کو واپسی میں تاخیر ہو گئی تھی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح لاؤنج میں چکر لگاتی، ناخن چباتے ہوئے جانے کیا کیا سوچتی رہی تھی۔ 11:30 بجے کے قریب کہیں وہ واپس آیا تو اسے لاؤنج میں مضطرب بیٹھے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ بغیر سلام دعا کے کسی پتھر کی طرح یہی پہلا جملہ اس نے شاہزیب کی طرف اچھالا تھا۔ جواب میں تھکن سے بے حال ہونے کے باوجود اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ فہد کی طرف تھا۔ کیوں، تمہیں کوئی کام تھا؟ جی نہیں، مجھے آپ سے کبھی بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آج کل جو سرگرمیاں آپ سر انجام دے رہے ہیں میں ان سے بے خبر نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ پھر چونکا جب وہ بولی، مطلب سے بے خبر تو آپ بھی نہیں ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو آپ کا گوہر مقصود مل ہی گیا ہے تو میرا آپ کی زندگی میں کیا کام؟ تم کیا کہہ رہی ہو کومل؟ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بری طرح الجھا تھا۔ جب وہ زہریلی ہنسی ہنس کر بولی، آ بھی کیسے سکتا ہے؟ آج کل دماغ پر کسی کے عشق کا بھوت جو سوار ہوا ہے، یہ حال تو ہونا ہی تھا۔ مجھے تمہاری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے اس نے اپنا بدن ڈھیلا چھوڑا تھا۔ جواب میں کومل اس کی یوں پہلو دہی پر مزید کڑتے ہوئے بولی، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ میں پورے ہوش و حواس میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے دوست کی بہن ہانیہ سے شادی کر لیں اور مجھے طلاق دے دیں۔ کیا؟ اس کے تپے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتا وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ تم سچ مچ پاگل ہو گئی ہو کومل۔ ہانیہ میری دوست ہے، صرف اچھی دوست۔ اچھی دوست کو بیوی بنتے کون سی دیر لگتی ہے؟ اس کے اندر کی جلن چہرے پر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ شاہزیب نے اس لمحے اس سے الجھنا مناسب نہ سمجھا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، دل میں اسے کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ آیا تھا۔ مگر کومل وہیں بیٹھ کر اس رات بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ اس رات اس پر یہ بھید کھلا تھا کہ وہ بے حد کمزور ہے،
وہ شخص جو زبردستی اس کی زندگی کا ساتھی بن گیا تھا، اب اس شخص کی توجہ اور محبت میں کسی تیسرے فرد کی شراکت اسے کسی طور پر گوارا نہیں تھی۔ گو شاہزیب یزدانی کی زندگی سے بے دقت ہو کر نکل جانا بھی اسے گوارا نہیں تھا، مگر وہ اس سے محبت کا دعویٰ کر کے کسی اور کی پناہوں میں سکون تلاش کرے، یہ بات اس کے برداشت سے بہت باہر تھی۔ لہٰذا وہ اب اس کی خاموشی پر اندر ہی اندر جلتے ہوئے اس سے الجھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی تھی۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ اس کی وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ شاہزیب سے شادی کے ابتدائی دنوں والی محبت اور دیوانگی کی خواہش مند تھی، مگر وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طلاق کے لیے اس کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا، مگر اب جبکہ وہ خود اسے طلاق دینے پر رضامند ہو گیا تھا، اسے لگا وہ جیسے ایک مرتبہ پھر بے مول ہو کر بکھر گئی ہو۔ جدائی کا فیصلہ اکیلے کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر اس پر عمل کر لینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے یہ سوچ کر ہی تکلیف ہو رہی تھی کہ شاہزیب یزدانی کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ سامیہ کہتی تھی کہ وہ اسے اپنی طرف مائل کرے، اسے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کا احساس دلائے، مگر یہی تو آسان نہیں رہا تھا اس کے لیے۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے شاہزیب کا دل بے آباد کیوں رکھا، کیوں پتھر سے موم ہونے میں اتنی دیر لگا دی کہ محبت کا دیوتا خود پتھر کا ہو گیا۔ اب اس سے شاہزیب سے اپنی نفرت اور گریز یاد آ رہا تھا اور وہ پچھتا رہی تھی۔ شاہزیب کے کسی دوست کی شادی تھی، اس نے آفس سے فون کر کے شام میں اسے تیار رہنے کی تلقین کر دی تھی۔ بہت دنوں کے بعد ایسا پہلی بار ہوا کہ کہیں کسی فنکشن میں جاتے ہوئے اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہو، ورنہ اب تک ہر جگہ ہانیہ ہی اس کے ساتھ دیکھی جا رہی تھی۔ شاہزیب کے فون سے اسے حیرت ہی نہیں بے پناہ خوشی بھی ہوئی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ نماز میں اپنے پاک پروردگار کے حضور یہی دعا کثرت سے مانگتی رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو اور اس کا مجازی خدا اس کی طرف واپس لوٹ آئے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ شاہزیب کو بے حد پریشان دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ وقت پر کھانا کھا رہا تھا، نہ سو رہا تھا۔ پہلے ہی آپ کی طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود آپ پرہیز نہیں کرتے، بہت بیزار ہو گئے ہیں زندگی سے۔ ہاں، بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی چھلکی تھی۔ کومل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ وہ لپک کر آگے بڑھی اور شاہزیب کے پاس بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ شاہزیب، آر یو اوکے؟ اس کا ہاتھ شاہزیب کے مضبوط ہاتھوں پر جمع تھا۔ جواب میں وہ ضبط کا کڑا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی بکھر گیا۔ ہانیہ کو بلڈ کینسر ہے کومل، شی از گوئنگ ٹوڈے۔ کیا؟ اسے دھچکا لگا تھا، مگر شاہزیب اب سسک رہا تھا۔ میری قسمت میں محبت نہیں ہے، میں جس ستون کا سہارا لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہوں وہی ستون گر جاتا ہے۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ کومل کو بے ساختہ 3 سال پہلے کا وہ وقت یاد آ گیا جب وہ اریب شاہ کے لیے اسی درد سے گزر رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کومل کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاہزیب، میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کی دوست، آپ کی ہمسفر۔ صرف ایک لمحہ لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں، اور اس نے اس لمحے کو ضائع کیے بغیر شاہزیب کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اس کی اس درجہ نوازش پر جی بھر کر حیران ہوتا، مگر اس وقت وہ رنجیدہ تھا، لہٰذا کسی معصوم سے بچے کی طرح ذرا سا آسرا پاتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ کر رو پڑا۔ جانے کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے تھے، وہ روتا رہا، اور کومل اس کا درد سمجھتے ہوئے خود بھی افسردہ ہوئی۔ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اسی روز سے اس نے شاہزیب کا بے حد خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اور اب شاہزیب کے کمرے میں بیڈ پر اس کے ساتھ ہی سونے لگی تھی، مگر وہ اس کا بے حد ممنون ہونے کے باوجود اس کی قسم کا بھرم رکھ رہا تھا۔ کومل کی پیش قدمی کے باوجود وہ اسے چھونے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ آنکھوں میں چھلکی تشنگی کے باوجود اس نے ہونٹوں پر چپکا قفل لگا لیا تھا۔ 2-3 روز قبل شاہزیب کے ہمراہ شاپنگ کے دوران اس نے ہانیہ کو مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ کروڑ پتی ہونے کے باوجود اس کا سراپا نہایت سادہ تھا۔ اس سے پہلی ملاقات میں ہی وہ اس سے متاثر ہو کر رہ گئی تھی۔ دل میں اس کے لیے جو میل کچیل تھا وہ اسی ایک ملاقات میں دھل کر صاف ہو چکا تھا۔ شاہزیب کے ساتھ ساتھ اب وہ اتنی اچھی لڑکی کی اتنی چھوٹی سی عمر میں موت پر دکھ محسوس کر رہی تھی۔ اس روز ان تینوں نے مل کر لنچ ایک ساتھ کیا تھا۔ اسی روز ہانیہ کی زبانی اسے شاہزیب یزدانی کی زندگی میں اپنی اہمیت اور مقام کا پتہ چلا تھا۔
شہزیب کا فون 2 بار آیا تھا۔ وہ اس سے اس کی تیاری کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ کومل نے اس سے صرف 20 منٹ لے لیے تھے۔ اپنے اور شہزیب کے کپڑے تو وہ پہلے ہی پریس کر کے رکھ چکی تھی، اب صرف بال بنا کر چہرے کی تزئین و آرائش باقی رہ گئی تھی۔ آج اس کا ارادہ مکمل طور پر شہزیب کے ضبط کے تمام پل گرانے کا تھا، لہٰذا بھاری کام والی بلیک ساڑی زیب تن کر کے اس نے اپنے لمبے سیاہ بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ شہزیب کو سیاہ رنگ بہت پسند تھا۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار اس کے لیے دل سے سج سنور رہی تھی۔ تقریباً 30-35 منٹ کے بعد وہ آفس کے تمام کام نمٹا کر گھر میں داخل ہوا تو کومل اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ وہ لاؤنج عبور کرتا اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو کومل پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک گیا۔ بلیک ساڑی میں نفاست سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کا دل بے ساختہ اسے دیکھ کر مچل اٹھا تھا۔ آ گئے آپ؟ دیکھیے میں بالکل ریڈی ہوں۔ خالص اس کی پسند کے سراپے میں ڈھلی اس کے قتل کا بھرپور انتظام کیے وہ اس کے سامنے امتحان بن کر آ کھڑی ہوئی تھی۔ شہزیب یزدانی کو اس وقت اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ دوست کی شادی کی تقریب مس کر کے وہیں رک جائے۔ کومل اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی، تبھی وہ مسرور کن انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، آپ کے کپڑے میں نے پریس کر دیے ہیں، جلدی سے شاور لے کر تیار ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ اوکے۔ وہ خود اپنے ہی برداشت کا امتحان لیتے ہوئے اس نے کومل کے دل کا سراپے سے نگاہ چرا لی تھی۔ شادی کی تقریب میں وہ جان بوجھ کر شہزیب کے ساتھ ساتھ رہی۔ پہلی بار اسے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہانیہ بھی وہیں تھی، مرجھائے گلاب کی مانند اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ ان دونوں کے ساتھ ہی بیٹھی رہی۔ شہزیب کسی کام سے اٹھ کر اپنے دوست حسن کی طرف گیا تو ہانیہ نے اپنی توجہ اس کی جانب مبذول کروا لی۔ کومل، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں کہوں نا، میں سن رہی ہوں۔ وہ بھی فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، تبھی وہ سرسری سی ایک نگاہ ڈالتے ہوئے ذرا سا رخ پھیر کر بولی، شہزیب نے تمہیں میری بیماری کے متعلق تو بتا ہی دیا ہوگا۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے کھونا نہیں چاہتا، اسی لیے رنجیدہ ہے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کومل کہ اس کے اور میرے بیچ قائم تعلق میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ مرد ہمیشہ عورت کی طرف سے سچے خالص پیار کا طلبگار رہتا ہے۔ یہ پیار اگر اسے اپنے گھر میں کسی رشتے سے نہیں ملتا تو پھر وہ گھر سے باہر بھٹکتا ہے۔ اس میں قصور مرد کا نہیں، گھر کی عورت کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جذباتیت بہت بڑا المیہ ہے۔ اپنی ناک اونچی رکھنے میں ہم دل کو اجاڑنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تمہارا مرد بھی ایک عام سا مرد ہے کومل، کوئی افسانوی ہیرو نہیں ہے۔ اگر تم یوں ہی اس کے ضبط کا امتحان لیتی رہی تو میرے بعد وہ کسی اور کے کندھے پر سکون تلاش کر لے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو۔ جو حق تمہارا ہے وہ کسی اور کو کیوں ملے؟ وہ تم سے پیار کرتا ہے کومل، تم سے پیار چاہتا ہے، اسے بھٹکنے سے بچا لو۔ خود کو ریلیکس رکھنے کے لیے اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھا تو کیا تم خود کو معاف کر پاؤ گی؟ صرف ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے کومل کے جھکے سر کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں آج رات کی فلائٹ سے 1 ماہ کے لیے ناروے جا رہی ہوں۔ اگر زندگی واپس لے آئی تو میں شہزیب کو تمہارے ساتھ دل سے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ بولو کومل، کیا تم اپنی دوست کی آخری خواہش پوری کرو گی؟ کتنی حسرت سے وہ پوچھ رہی تھی۔ کومل کا سر اس کی طرف دیکھتے ہوئے خود بخود اذبات میں ہل گیا۔ تھینک یو سو مچ، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ اس کی پلکیں ہلکے سے نم ہوئی تھیں۔ عین اسی لمحے شہزیب واپس آ کر ان کے قریب بیٹھا تھا۔ کسے اچھا کہہ رہی ہو ماہی؟ یہ لڑکی انسان نہیں پتھر ہے، اور پتھر سے کبھی کوئی فیض نہیں پاتا۔ وہ اس کا جملہ سن چکا تھا۔ کومل اپنے متعلق اس کے یوں کھلم کھلا کمنٹس پر شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی، تاہم اسے اس کا گلہ کرنا اچھا لگا تھا۔ اگلے 2-4 گھنٹوں میں تقریب سے فارغ ہو کر اسے گھر سے باہر گیٹ کے قریب ڈراپ کر کے وہ پھر واپس چلا گیا تھا۔ کومل جانتی تھی وہ ہانیہ کے پاس گیا تھا اسے خود رخصت کرنے، رخصت کے بہت سے لمحے اس کے ساتھ بسر کرنے، لہٰذا وہ چپ چاپ گیٹ کھول کر اپنے بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ عورت کو زندگی کے ہر موڑ پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے بھی اپنے حالات اور تقدیر سے سمجھوتا کرتے ہوئے اپنی انا کا سر کچل دیا۔ پچھلے دنوں اس نے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ہوئے اریب شاہ کے ادھورے تمام پورٹریٹ پھاڑ دیے تھے۔ اس کی موت کے بعد
ایسا دل ویران ہوا کہ وہ چاہ کر بھی کوئی اس کی تصویر مکمل نہیں کر پائی تھی۔ شاہ زیب اس رات بہت تاخیر سے گھر واپس آیا۔ تب تک کومل آتش دان کے پاس بیٹھی شعلوں کے دہکنے کا منظر بہت غور سے دیکھتی رہی تھی۔ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ لباس تبدیل کیے بغیر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ زیب تھکے تھکے قدموں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہونے کے بعد وہیں قریبی صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تب اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، شاہ زیب چائے لاؤں؟ نہیں۔ تبھی وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ سر میں درد ہو رہا ہے تو سر دباؤں؟ نہیں، تم سو جاؤ۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا تھا تو کومل بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ جانے کیوں اس لمحے وہ اسے بے حد بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنی ذات میں سمیٹ لینے کی ضرورت شدت سے محسوس کی تھی۔ اندر کمرے میں اپنے بیڈ کے قریب صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھا وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوا تھا، لہٰذا وہ سست روی سے چلتی نیچے قالین پر اس کے قدموں میں ٹک گئی تھی۔ شاہ زیب آہستہ سے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھتے ہوئے اس نے پھر پکارا تھا۔ جواب میں شاہ زیب نے آنکھیں کھول دیں۔ ہاں؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کومل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ آپ کو کچھ دکھانا تھا، دیکھیں گے؟ وہ اس کی اس درجہ لگاوٹ کو خود سے اس کی ہمدردی پر مطمول کر رہا تھا۔ تبھی آہستہ سے اسبات میں سر ہلا دیا تو وہ اٹھ کر بیڈ کی دوسری طرف سے ایک پورٹریٹ اٹھا لائی۔ آج ان کی شادی کی 4تھی سالگرہ تھی۔ اسی نسبت سے اس نے خوبصورت منظر پینٹ کیا تھا جس میں وہ ٹیبل پر چھوٹا سا کیک رکھے شاہ زیب کے سینے سے لگی مسکرا رہی تھی اور شاہ زیب اس کے گرد بازو حمائل کیے اوپر نیلے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ارد گرد ان میں بہت سے خوشنما پھول بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کہیے کیسے لگا میرا شاہکار؟ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے حد درجہ نفرت اور حقارت دیکھی تھی، اس وقت اسی لڑکی کی آنکھوں میں اس کی محبت کے دیے جل رہے تھے۔ وہ حیران ہوا تھا، بے حد حیران۔ کیا ہوا، تصویر اچھی نہیں لگی؟ اس کے چہرے پر آتے رنگ کا گہری نظر سے مشاہدہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ کہہ اٹھا، نہیں۔ کیوں؟ وہ بری طرح حیران ہوئی تھی، جبکہ وہ اس وقت بے حد ڈسٹرب دکھائی دے رہا تھا۔ اب جبکہ دل کی ساری خواہشیں منہ لپیٹ کر سو گئی تھیں تو وہ پتھر دل لڑکی اپنے موم ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ اس تصویر میں گہری منافقت ہے۔ کومل اور میں رشتوں میں منافقت پسند نہیں کرتا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تو کومل بھی حیران سے اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ منافقت؟ کیسے منافقت؟ اسے اپنے جذبوں کی بے قدری پر دکھ ہوا تھا۔ شاہ زیب نے اس سے نگاہیں چراتے ہوئے پھر سگریٹ سلگا لی۔ جس شخص سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں، جس کا جینا مرنا تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جو زبردستی تمہاری زندگی میں شامل ہو گیا ہے، اس سے ایسی لگاوٹ دکھانا منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ پچھلے 3 سالوں سے جو غبار اس کے دل پر جمع تھا وہ اس وقت اچانک نکلا تھا۔ کومل اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ شاہ زیب، اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے تو کیا آپ میری بات کا یقین کر لیں گے؟ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ جواباً وہ فوراً بول اٹھا، نہیں۔ کیوں؟ پھر سے سراپے سوال بنتے ہوئے اس نے شاہ زیب کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ جب وہ بولا، میں نے کہا نا کہ منافقت پسند نہیں ہوں میں۔ عورت زندگی میں صرف ایک بار محبت کرتی ہے اور تم وہ محبت کر چکی ہو۔ میرے ساتھ تو تم نے صرف سمجھوتا کیا ہے، اذیت اٹھائی ہے۔ میں خود پچھلے 3 سالوں میں بے حد مضطرب رہا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ کومل کے لیے اس کا دل صاف کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ مگر مجھے آپ سے گلہ ہے شاہ زیب، ایک دم بھر آئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی۔ جواب میں وہ قدرے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا؟ فوراً اس نے پوچھا تھا جب وہ بولی، آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ جب میرا دل کسی اور کی محبت سے آباد تھا تب آپ نے میری سانسیں، میری سوچ، میرا جسم سب خرید لیا۔ مجھے اتنا بے بس کر دیا کہ میں اپنے محبوب کی زندگی بچانے کے لیے گھر سے بھاگ بھی نہ سکی۔ سوائے دعا اور آنسوؤں کے میرے اختیار سے سب کچھ چھن گیا تھا۔ صرف آپ کا نام پانے کی پاداش میں نے اپنی محبت کی قربانی دے دی۔ میرا دل اجڑ گیا، دماغ سن ہو گیا، ایک ایک سانس بھاری ہو گئی مجھ پر، لیکن آپ سمیت کسی نے بھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ میں نے مانا
کہ میں اور اریب غلط تھے، لیکن یہ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ شخص وہاں اسپتال میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا۔ اس نے ہمیشہ آپ سے محبت کی، آپ کا احترام کیا، مگر آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ نے اس سے نہ صرف اس کی محبت چھین لی بلکہ اسے اس کی زندگی سے ہی محروم کر دیا۔ پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ سمجھوتا کیا، آپ سے شادی کی۔ ابتدائی دنوں میں دن رات یہی سوچتی رہتی تھی کہ آپ کا قتل کیسے کروں، اگر میں اریب کی نہیں ہو سکی تو آپ کی بھی کیوں رہوں۔ لیکن اس سوچ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور میں گزرتے ہر لمحے کے ساتھ جانے کب، کیسے اور کیوں آپ کی ذات سے مانوس ہوتی چلی گئی۔ پتہ نہیں یہ ماں جی کی نصیحتوں کا اثر تھا یا رشیدہ کے مشوروں کا، مگر سچ یہی ہے کہ میں آپ کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آپ کی غلط حرکتوں پر کوڑنے کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کی تکلیف پر بھی درد ہونے لگا تھا۔ آپ اسے محبت نہ بھی مانیں تب بھی آپ کی اپنے لیے دیوانگی مجھے خوشی دینے لگی تھی۔ بعد میں جب آپ مجھ سے بے نیاز ہوئے تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر گہرے اضطراب کا پارا بھر دیا ہے۔ اریب شاہ کے بعد اگر کسی کی جدائی کا تصور مجھے بے قرار کر رہا تھا تو وہ آپ ہی تھے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مگر میری زندگی کا سچ یہی ہے کہ میں اب آپ کے بغیر کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں جبکہ چہرہ رونے کی وجہ سے خوب سرخ ہو رہا تھا۔ شاہزیب یزدانی اس کی اس درجہ غیر متوقع اظہار محبت پر حیران رہ گیا تھا۔ تبھی کومل نے آنکھیں پوچھ کر کہا، میں جانتی ہوں آپ ہانیہ سے بہت محبت کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، جہاں اسے خالص محبت ملے گی وہ وہیں جھکے گا، مگر میں آپ کو اس کے دکھ میں مرنے نہیں دوں گی۔ کتنی بدل گئی تھی وہ۔ شاہزیب اس کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ اب سو جائیں، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ نہایت محبت سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے اٹھی تو شاہزیب نے اس کی ساڑی کا پلو تھام لیا۔ بس اور کوئی اعتراف نہیں کرنا تم نے؟ کومل نے پلٹ کر دیکھا۔ اس لمحے شاہزیب یزدانی کی آنکھوں میں محبت کا وہی رنگ چھلکتا دکھائی دے رہا تھا جو اس سے 3 سال قبل دیکھا تھا۔ تبھی وہ پیر اس کے مقابل بیٹھ گئی تھی۔ آئی ایم سوری شاہزیب، میں پہلے نہیں جانتی تھی مگر اب بہت اچھی طرح سے جان گئی ہوں کہ محبت کبھی نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ جانے والے کوئی دکھ میں اگر ہم اپنے پاس موجود ہستیوں کو اپنی محبت سے محروم کریں گے تو ان کا دم گھٹ جائے گا۔ محبت وہ واحد جادوئی فارمولا ہے جس سے آپ کسی بھی پتھر کو موم کر کے اپنی پسند کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، قسم سے۔ خالص مشرقی بیویوں کے سراپے میں ڈھلی وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ جواب میں شاہزیب نے مکمل پرسکون ہوتے ہوئے اسے اپنی مضبوط پناہ میں سمیٹ لیا تھا۔ صرف ایک لمحے میں کومل کو لگا وہ تپتے صحرا سے اچانک کسی سایہ دار درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے حصار میں آ گئی ہو۔ تم نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں کومل، بہت توڑ پھوڑ کی ہے میرے اندر۔ اس کی خواہش اور اجازت سے اسے خود میں سموئے وہ بہت دکھ سے کہہ رہا تھا جب وہ دھیمے سے بولی، معاف کر دینا، پرومس تو کیا ہے کہ آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی، لیکن آج آپ کو بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا؟ محبت کو اپنے حصار میں لے کر وہ خود بھی لمحوں میں ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ تبھی کومل نے اس کی شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑتے ہوئے کہا، آج کے بعد گاؤں کی کسی لڑکی کو بری نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ شاہزیب ہنسے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ لڑکی تو 3 سال بعد قابو میں آئی ہے، اس سے پرہیز کرنا ناممکن ہے۔ پھر آج تو ہماری سالگرہ بھی ہے اور اس خوبصورت تصویر پر تمہیں انعام بھی تو دینا ہے۔ قطعی شوق انداز میں کہتے ہوئے وہ ہنسا تو کومل بھی جھینپنے کے باوجود مسکرا دی۔ بے شک محبت اور صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ باہر چاندنی رات کے پچھلے پہر کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ دور نیلے آسمان پر ٹمٹماتے ستارے بھی اس وقت ان کے ملن پر شاید یہی بات ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے۔